بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ کچھ عرصے سے بحث چل رہی ہے کہ یوکرین پہ جو حملہ ہوا، پیوٹن نے جو حملہ کیا، در حقیقت پیوٹن پھنس گیا ہے اور امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کو یہ بتائے کہ ہم نے پیوٹن کو ٹریپ کیا اور اس ٹریپ میں وہ اپنی حماقت سے آ گیا اور اس کے بعد اب اس کے لیے رستہ نہیں ہے، اور کہا یہ دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سینکشنز کی وجہ سے اب وہ بالکل تباہی کے دہانے پہ ہے اور اسی طرح پیوٹن کا کیریئر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میں کچھ تھوڑا سا اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیوٹن نے جو کچھ کیا اس نے خاصا سوچا سمجھا قدم اٹھایا۔ پیوٹن کو تو یہ پہلے سے ہی پتا تھا کہ سینکشنز لگیں گی اور لازماً اس کے لیے اس نے تیاری بھی کی ہوگی، لیکن اس سارے کھیل کا جو آگے نقشہ بنتا نظر آ رہا ہے، ذرا اس پہ نظر دوڑا لیتے ہیں۔ یہ ایک ہی جگہ جو اس کے گھر کے قریب تھی، یعنی یوکرین، اس پہ حملہ کرنے سے پہلی بات تو یہ کہ نیٹو کا کھوکھلا پن سامنے آ گیا۔ ساری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ نیٹو جو ہے وہ رسک نہیں لے سکتا، وہ جنگ میں اپنے آپ کو نہیں جھونک سکتا، چنانچہ یہ جو وعدے ہیں، یہ جو کہانیاں ہیں، یہ بالکل بے جا بے معنی ہیں۔ اس نے اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنی مرضی چلا کے، اپنی منمانی، باقی پورے ویسٹ کو ڈیفائی کر کے، ان کو ایک طرف اگنور کر کے اس نے حملہ کیا۔ اس نے در حقیقت اپنا سٹیٹس بڑھایا، جس سے لگتا ہے کہ وہ اب سپر پاور سٹیٹس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ سٹیٹس اس کو بغیر اس قدم کے نہ ملتا، کیونکہ اگر وہ دب جاتا، یہ قدم نہ اٹھاتا، تو مغربی دنیا اس کے سر پہ ناچتی، وہ حاوی ہو جاتے۔ یہاں پہ یہ بھی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جو ممالک کل کو بڑے پریشان تھے کہ کسی نہ کسی طرح وہ نیٹو کا حصہ بن جائیں، میرا خیال ہے ان کو بھی آج سمجھ لگ گئی ہوگی کہ نیٹو کا حصہ بننا ان کے لیے کوئی خاص فائدہ مند چیز نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ نیٹو میں جانے کے بعد وہ رشیا کی دشمنی مول لیں اور رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑ بیٹھیں۔ لہذا نہ صرف وہ جو آلریڈی نیٹو میں موجود ہیں، UK، فرانس وغیرہ، ان کی بھی اندر ایک سوچ، یورپ میں بھی سوچ پیدا ہوگی کہ امریکہ ہمارا لیڈر ہے، تو الٹیمیٹلی امریکہ نے کیا کیا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک لگتا ہے کہ نیٹو کا بھی ایک زوال شروع ہوا۔ دھڑا دھڑ وہ ملکوں کو نیٹو میں شامل کرنے کے چکر میں تھے، خاص طور پہ روس کے گرد، لیکن سب کو اندازہ ہو گیا، خاص طور پہ جو پرانی سوویت یونین کی جو پرانی ریاستیں ہیں، کہ ان کا مائی باپ رشیا ہی ہے۔ ٹرکی خاص طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ مشرق سے ایک ہی ملک ہے جو کہ نیٹو کا حصہ ہے، اور وہ چونکہ اس کا تھوڑا سا حصہ یورپ میں آتا ہے، لیکن ٹرکی نے جب جہاز گرایا رشیا کا، اور اس وقت پہ آپ نے دیکھا کہ رشیا کے ساتھ اس کی کنفرنٹیشن ہوئی، تو نیٹو کی طرف سے ایک بیان تک نہیں آیا۔ اور آج جو صورتحال ہے یوکرین کی، وہ دیکھ کے تو ٹرکی کو پوری طرح یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کے لیے بھی نیٹو بیکار ہے، گو کہ وہ ویسے چھوڑنا نہ چاہے تو الگ بات ہے، لیکن نیٹو پہ بھروسہ کرنا ڈیفینیٹلی وہ اپنے حساب کتاب سے نکال دے گا۔ لگتا یہ ہے کہ یورپ کو اب جو احساس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یورپ ایک میکانزم خود تیار کرے جس کے تحت وہ اپنے دفاع کا انتظام خود کرے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یورپ اپنا دفاع انڈیپینڈنٹ تیار کر لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کل کو بجائے امریکہ پہ انحصار کرنے کے رشیا کو شامل کریں اور ایک اپنا اتحاد بنا لیں۔ اس وقت تک جو نیٹو نے اپنی دھاک بٹھائی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ کمزور ملک جو ہیں، عراق، لیبیا، افغانستان وغیرہ، یہ وینزویلا، ان پہ چڑھائیاں کرتے رہے، اور یورپ ساتھ مل کے دبا کے یہ انہوں نے غریب غربا ملکوں کا بھرکس نکالا، اور یوں لگتا تھا کہ نیٹو بڑا منہ زور قسم کا ایک اتحاد ہے۔ لیکن اندازہ ہو گیا کہ جب ان کے سامنے ایک طاقتور دشمن کھڑا ہے تو نیٹو جو ہے وہ بالکل بیکار، ایک ردی کا ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آتا ہے۔ پہلی دفعہ ہسٹری میں نیٹو کو ایک ایسے ملک سے واسطہ پڑا جو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور نیٹو کا بلف جو ہے وہ کال ہو گیا، پتہ لگ گیا
کہ نیٹو جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ طاقتور ملک کا مقابلہ کرے. دوسرے لفظوں میں وہ رسک نہیں لینا چاہتے. اب اس کے نتائج ہوں گے. ایک تو یہ کہ رشیا جو ہے یہ ڈیفینیٹلی زیادہ کانفیڈنٹ انٹرنیشنل لیول پہ نظر آئے گا، اور میرا خیال ہے کہ اپنے ویپن سسٹم وغیرہ کی مارکیٹ جو ہے یہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. خوب ان کو آرڈرز ملیں گے اپنے ویپنز کو بیچنے کے. اور جو لوگ سینٹرل ایشین ریاستوں کے لوگ ہیں، ممالک ہیں، وہ ڈیفینیٹلی اندر سے جو خواہش رکھتے تھے کہ نیٹو کو جوائن کیا جائے، وہ اپنی خواہش کو مار کے، خواہش کو دفن کر کے تو وہ رشیا کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری معاشی پابندیاں وغیرہ سینکشنز لگا کے رشیا کو زج کرنے کی کوشش کی ہے، میرا خیال ہے یہی نقطہ ہے جو کہ بالآخر نئے مالیاتی نظام کو جنم دے گا، اور اس سے جو بنیاد ہے ڈالر کی کہ بنیادی طور پہ ساری دنیا کا کاروبار ڈالر میں چلتا ہے، جس کی وجہ سے سینکشنز کامیاب ہوتی ہیں، یہ بھی دفن ہو جائے گا. اور ڈالر کی پرائمیسی یعنی ڈالر کا جو بنیاد ہے وہ لگتا یہ ہے کہ وہ بھی آئندہ کے لیے شاید ختم ہو جائے. ختم نہیں تو کم از کم وہ بہت پیچھے چلی جائے گی. دنیا ڈالر کے پیچھے ماری نہیں پھرے گی. اور اسی طرح باقی ممالک ہیں. مڈل ایسٹ میں آپ نے دیکھا کہ بہت عرصہ امریکہ گھسا رہا ہے. اب امریکہ نے یو اے ای اور سعودی عربیہ کو تیل کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے آنکھیں دکھائی ہیں، وہ نہیں مانے. رشیا کی بات انہوں نے مانی اور یو اے ای نے تو رشیا کو کنڈیم بھی نہیں کیا. تو لگتا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں بھی اپنی کمپس درست کی جائے گی، اور یہ ملک جو بہت عرصے تک بہت ہی لمبے وقت تک امریکہ کا دم بھرتے رہے، ان کو اب دوسرا رستہ دیکھنا ہوگا، اور کوائٹ پاسبل کہ یہ اپنے آپ کو رشیا کے ساتھ الائن کرے یا اس سے اتنے ہی اچھے تعلقات بنائیں جتنا کہ مغرب سے وہ بناتے رہے ہیں. چائنا نے بڑا واضح کہا کہ اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے رشیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں چائنا نے جو سبق سیکھا ہو وہ یہ کہ اگر رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے اور امریکہ کچھ نہیں کر سکا، تو کل اگر چائنا کو ضرورت پڑے تو وہ تائیوان کے اوپر ہاتھ صاف کر سکتا ہے، اور تائیوان کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنا ہلکا اثر کا جو اس کا انفلوئنس کا ایریا ہے اس کو بڑھا سکتا ہے، ملاکا اسٹیٹ تک جا سکتا ہے. یعنی ملاکا اسٹیٹ جو کہ انڈو پیسیفک کے نام پہ امریکہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اب اس سلسلے کو ختم کرنے کا وقت آیا، اور چائنا کوشش کرے گا کہ ملاکا اسٹریٹ کی باٹل نیک جو ہے اس پہ وہ حاوی ہو جائے. اب یہاں پہ ایک اور جو چیز جو کہ پہلے لگتا تھا کہ یورپ شاید امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس نے کہ نیٹو کے اندر سے ایک بغاوت کا سلسلہ دکھا دیا ہے. وہ یہ کہ جرمنی نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ نیچرل گیس اور تیل دونوں چیزیں رشیا سے خریدتا رہے گا، وہ اس کو بند نہیں کرے گا. باوجود اس کے کہ وہ ویسے منہ سے کنڈمنیشن بھی کر رہے ہیں اپنے بیانات میں، رشیا کی کیبینہ ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود یہ ایک ایسی ان کی ضرورت ہے جس سے وہ جان نہیں چھڑا سکیں گے، اور یوکرین مار کھاتا رہے اس کے باوجود یہ تیل وغیرہ خریدنے کا، تیل اور گیس کا اعلان کیا ہے جرمنی نے. میرا خیال ہے اور بھی یورپ کے ملک جو ڈیپینڈنٹ ہیں، جن کا انحصار ہے رشین انرجی پہ، وہ بھی آہستہ آہستہ روس سے یہ لینا شروع کر دیں گے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایویلویٹ کی ہوئی تھیں پوٹن نے، اور اس کو 100% یہ اندازہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس میں اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ نیٹو بالآخر یہ نہیں کچھ کر سکے گا. اب یہاں پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ نیٹو کے لوگ جتنے بھی امریکہ وغیرہ یہ بہت کچھ زبانی تو کہتے رہے کہ ہیومن رائٹ وائلیشن یہ وہ، لیکن یہ جو انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے یوکرین میں، جو کہ رشیا اپنے ہر طرح کے ہتھیار استعمال کر رہا ہے، وہ چیز نہیں روک سکے. ریفیوجیز بے پناہ وہاں سے نکلے ہیں، اور اتنے زیادہ ریفیوجیز جانے کے بعد بے گھر دنیا مختلف ملکوں میں بیٹھی ہے، اور جو وہاں پیچھے ہیں ان میں کیجولٹیز ہو رہی ہیں، لیکن نیٹو دور سے ہی اپنی کہانیاں سنا رہا ہے. امریکہ کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ رشیا نے بہت بڑی غلطی کی، پوٹن پھنس گیا ہے، پوٹن ابھی یہ یوکرین میں آنے کے بعد اب بند گلی میں ہے، اس کو رستہ نہیں نکل رہا. لیکن
یہ بھی کہا گیا کہ پوٹن نے میرا خیال ہے زیادہ ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور وہ انڈیپینڈنٹ اس نے ایکشن کیا، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ پوٹن نے اپنے اسیسمنٹ درست کی تھی۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ اس نے نیٹو کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، میں سمجھتا ہوں نہیں، اس کی اسیسمنٹ نیٹو کے بارے میں بالکل درست تھی، اور اس نے دیکھا، اور یہ آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے یہ ایک جو جھجک تھی رشیا سے وہ ہٹ جائے گی، اتر جائے گی، اور وہ آئندہ زیادہ بولڈ ایکشن کر سکے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ یورپ کے اور ملکوں کو ان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے یا ان کو قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ قبضہ تو میرا خیال ہے وہ یوکرین پہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، اور یوکرین کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا اس کی پلان ایک مختلف ہے۔ جو ہم سمجھتے تھے کہ اس کو فوراً 1-2 دن کے اندر کیو پہ قبضہ کر لینا چاہیے تھا، وہ اس نے نہیں کیا، لیکن آہستہ آہستہ کیو کے قریب بڑھ رہے ہیں، لیکن سائملٹینیسلی مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک ایٹمی ری ایکٹر کے اوپر حملہ ہوا، ایک دم شور مچا، پوری دنیا جو ہے وہ گھبرا گئی کہ جی اس سے یہ نہ ہو کہ ریڈیشن پوری دنیا میں پھیلے، لیکن اب دیکھیے کہ یہ رشیا کی طرف سے اس بات کو بالکل گول کر دیا گیا، اور آج اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ بھی انہوں نے جان بوجھ کے ایک ری ایکٹر کے اوپر حملہ کیا۔ ری ایکٹر تو وہاں بہت سارے ہیں، لیکن ایک ری ایکٹر پہ حملہ کیا، اور غالباً اس سے میسج اس نے یہ دیا کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، میں ری ایکٹرز کو تباہ کرنا پڑے یا نیوکلیر ویپن استعمال کرنا پڑے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اس کا یہ جو میسج تھا کہ وہ تباہی کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جس دنیا میں رشیا کی عزت نہیں کی جائے گی، مجھے اس دنیا سے کوئی ہمدردی نہیں۔ یہ بڑا زبردست اس نے ایک دلیرانہ جملہ کہا، لگتا ہے خوفناک ہے، تباہی کی طرف، لیکن یہ مغربی دنیا کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اس آدمی کے ذہن میں ہے کیا۔ وہ اپنا انتہائی زبردست وطن پرست اور اپنے ملک کی عزت وقار کے لیے بات کر رہا ہے، اور وہ حاصل کر کے رہے گا۔ اب جو پیس ٹاکس اس نے شروع کی ہوئی ہیں، اس میں بھی وہ ہیومینیٹیرین ایڈ کی بات کرتا ہے۔ جب وہ ہیومینیٹیرین ایڈ آنے لگتی ہے، یا یہ کہ لوگ مہاجر نکلنے لگتے ہیں، سیف کوریڈور کی بات ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ شیلنگ ہوتی ہے، اس میں بھی لوگ مارے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن کی بات کے ساتھ ساتھ اپنی اتھارٹی، اپنا اختیار وہ بھی قائم رکھنا چاہتا ہے، تاکہ اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ سمجھا جائے۔ اب یوکرین انہوں نے پوری طرح اس پہ قبضہ نہیں کیا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ دباؤ رکھے یوکرین پہ، تباہی بھی ان کی ہوگی، لیکن وہ اسی گورنمنٹ کو قائم رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ تھی جس نے اس کو ڈیفائی کیا، اور الٹیمیٹلی وہ اسی گورنمنٹ سے ہی نکلوائے گا وہ معاہدہ جو کہ وہ چاہتا ہے۔ فی الحال جب اس نے کہا کہ یہ یوکرین ہتھیار پھینک دے، تو اس گورنمنٹ نے ہتھیار پھینکنے سے انکار کیا اور کہا کہ جناب آپ اس قصے کو چھوڑیں، آپ جنگ بندی کریں، تو اس نے جنگ بندی سے انکار کر دیا، لیکن مذاکرات چلتے رہے اس خیال سے کہ ٹھیک ہے یہ باتیں بھی ہوتی رہیں گی، لیکن اور جو معاملات ہیں ان کو طے کر لیا جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور جو بہت بڑا اس نے کام کیا وہ یہ کہ امریکن سوسائٹی، امریکن پولیٹیکل جو سٹرکچر ہے اس کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا۔ کئی امریکن سینیٹر اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ نے غلطی کی، امریکہ کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا، اور سینکشن سے انہیں نقصان ہو رہا ہے۔ نقصان اس وجہ سے کہ تیل مہنگا ہو گیا، امریکیوں کو تیل کے پیسے دینے پڑ رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو رشیا سے وہ امپورٹ کرتے تھے، اور بہت سارے ان میں وہ لوگ ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کو قتل کروا، یہ اس کو پوٹن کو قتل کرا دیں، یوکرین میں فوجیں بھیجیں، اس کو ماریں، یہ کریں وہ کریں۔ سوسائٹی میں یا آپ کہہ لیجیے پولیٹیکل سٹرکچر میں ایک ڈیوائیڈ آ گئی، امریکہ کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا، حالانکہ رشیا کے معاملے میں ہمیشہ امریکہ یونائٹڈ تھا۔ لیکن یہ جو آج ہوا ہے اس میں بعض امریکن یا بعض ان کے سینیٹرز اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ رشیا اس میں گین کرے گا، اور امریکہ جو ہے یہ بالآخر لوزر ہوگا، اور اس سے خائف ہیں وہ۔ ان چیزوں کی وجہ سے ایک ڈویژن وہاں پہ پیدا ہو گئی، اور یہ آج مشکل بنی ہوئی ہے۔ پوٹن نے یہ بھی کہا ہے کہ جو امریکن کمپنیاں یہاں سے یا مغربی کمپنیاں کام چھوڑ کے گئی ہیں، میں ان کے سارے اثاثے یہاں پہ
ضبط کر لوں گا، اور اثاثے ضبط کرنے سے ان کمپنیوں کو اور ان کا مالیاتی جتنا بھی وہاں پہ کوئی انٹرسٹ تھے وہ سارے ضائع جائیں گے اور ان کا بڑا نقصان ہوگا۔ اب ان حالات میں اگر ہم سارا بیلنس آؤٹ کریں یہ چیزیں، تو لگتا یہ ہے کہ آج مغربی دنیا کو تیل کی ضرورت ہے، آج مغربی دنیا کو سٹیل کی ضرورت ہے، سیریلز چاہیے، گرینز چاہیے، لکڑی، فرٹیلائزر، ایلومینیم، یہ سب کچھ رشیا دے رہا تھا۔ آپ نے پابندیاں لگا دی، یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں، اس کا دکھ آپ ہی کو، تکلیف جو ہے وہ مغربی دنیا کو ہی محسوس ہونی شروع ہوگی۔ یہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ پابندیاں اپنی جگہ پہ، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ مغرب کا انحصار رشیا کے اوپر ہے، اور آج وہ چیز انہی کو تکلیف دینا شروع ہو گئی۔ تو کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے کہ مغرب میں یہ احساس بڑھے اور وہ پھر رشیا کے ساتھ دوبارہ معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس وقت تک رشیا اپنے مقاصد کو حاصل کر کے بہت آگے جا چکا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔